السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال مستفیض فرمائے، اور مسئلہ کے حق جو آج کے دور میں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پر چلنے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جو ہمارے بھولے بھالے اسلامی بھائی ہیں وہ ان دیوبندیوں کے، وہابیوں کے کفری عقائد سے واقف ہو سکیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ سامعین حضرات، یہ دیکھیے ان دیوبندیوں کے پاس بریلویوں کے لیے بڑی جلدی کفر اور شرک کی مشین ہوتی ہے، ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہیں، لیکن آپ اس میں سنیے کہ جن باتوں پر یہ ہم پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ خود ان کے اکابروں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہیں۔ ان کا کوئی بھی اکابر انشاءاللہ تعالی اگر کسی دیوبندی میں طاقت ہے تو مجھ سے امداد کے مسئلے میں بات کر لے، کوئی اکابر ان کا بچ نہیں پاگا جو شرک کے گھاٹ نہیں اتر جائے گا۔ یہ مفتی حسنین نعمانی ہے جو آپ سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیں، یہ جب میں نے اس کے سامنے حوالے پیش کیے تو اس کا منہ پھیل گیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے حوالے بھیجیے۔ اب میں اسے حوالے بھیج چکا ہوں، لیکن یہ حوالے پڑھنے کے بعد میں میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، کیونکہ ان کے اکابروں کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جہاز امت کا رب نے آپ کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، جہاز امت کا رب نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، اب تم اس کو ڈبو یا تراؤ یا رسول اللہ، اب تمہارے ہاتھ میں، چاہے اسے ڈبو دو یا ترا دو، کیونکہ آپ مالک مختار ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک مختار بنا دیا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ میرے اسے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کیا کریں، تاکہ ہمارے تمام ہی بھولے بھالے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے ایمان و عقیدے کی ان مردودوں سے، شیطانوں سے حفاظت فرما سکیں۔ فی امان اللہ، بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی حسنین قاسمی بول رہے ہیں؟ جی قاسمی نہیں ہوں میں نعمانی ہوں۔ اچھا، نعمانی ہیں، اور خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اور آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ جی حضرت، اور تراویح ورابی ہو گئی؟ جی فرمائیے۔ حضرت یہ انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ جی انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ یہ استفادہ بالقبور جائز ہے۔ علماء دیوبند نے کتاب لکھی ہے المحنت المفند، اس میں لکھا ہوا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود استفادہ بالقبور کے قائل تھے، اور یہ کتاب بھی ہمارے پاس ہے، آپ چاہے تو حوالہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ کون سی؟ المحند؟ المحند؟ ہاں، المحند المفند۔ اور پھر اس کے علاوہ تو مثالیں تو ہمارے پاس موجود ہے نا، خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے نبی کا واسطہ دیا کرتے تھے۔ جی، استفادہ بالقبور کے وہ خود قائل ہیں، آپ علماء دیوبند اس کے قائل ہیں، پھر آپ نے ہم سے کیوں کال کیا؟ نہیں، واسطہ ایک الگ بات ہے، وہ تو وسیلہ ہو گیا۔ آپ یہ تو نہیں، استفادہ میں تو کہہ رہا ہوں نا، استفادہ بالقبور کے اس سے ہم خود قائل ہیں۔ اچھا قائل، اچھا جو یہ چھپی ہے پھر جی حضرت تو اہل حدیث کے یہاں اختلاف ہے نا، کیا کہنے آپ نے طبیعت خوش کر دی کو تم مانتے نہیں ہے، وہ حقیقت میں اہل حدیث ہے، اہل حدیث جی آپ نے طبیعت خوش کر دی صاحب، مفتی حسین صاحب جی۔ کا نام یاد حدیث منکرین قرآن منکرین حدیث قوم ہے، وہ استفادہ بالقبور کے قائل نہیں۔ بعض اب خود ابھی گروپ کے اندر صرف علماء کرام کا مناظرہ ہے، اس گروپ میں ابھی ہم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جی کون سا گروپ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 یا 18 سال تک روزہ اطہار کے سامنے بیٹھ کر کے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں؟ اس سے آپ نے کیا میں ابھی بتاؤں گا آپ کو، نہیں میں بتاؤں گا۔ استفادہ بالقبور کے قائم تھے، تبھی تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزہ اطہار کے سامنے بیٹھ کر حدیث لکھ رہے تھے۔ اگر استفادہ بالقبور کے قائل نہیں ہوتے تو کیا ضرورت تھی ان کو وہاں پر بیٹھ؟ ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب، میں نے جو آپ کو فون کیا اور آپ کو جو میں نے تکلیف دی ہے، میں معذرت چاہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء مطلب دیوبندی بھی، جو علماء دیوبند کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں دیوبند کے، وہ بریلویوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔
اچھا کہ صاحب تم اس طریقے سے تو مانگتے ہو تو یہ تم مشرک ہو جاؤ گے، مشرک ہو. جبکہ جو آپ نے بتایا ہے علماء دیوبند کا یہ بالکل اس پہ قائل ہیں مانگنے کے. جو میرے ہاتھ میں کتابیں ہیں، کئی حوالے میرے پاس موجود ہیں. استفادہ بالقبور، میں نے میری بات آپ ریکارڈنگ کیجیے، میں اس لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ بات الگ الگ اگر آپ تفریح کو تقسیم کریں گے تو پھر فتویٰ الگ الگ لگے گا، ہے نا. جی بتائیے، اس کی وضاحت کیجیے. جیسے کوئی اگر الزام لگاتا ہے رجسٹر علماء یہاں پر الزام لگاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے اگر نکاح محرمات ابدیہ کے ساتھ نکاح کرنے، صحبت کرنے، زنا کرنے، عبادت کرنے پر کوئی حد نہیں ہے. یہ بات اب ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے. لیکن اس مسئلے کی جو ہے الگ الگ اگر نیت اگر ہو تو الگ الگ فتوے لگتے ہیں، ہے نا. اگر گناہ سمجھ کر اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر یہ اسلام سے خارج ہونے کا تو فتویٰ نہیں لگے گا، گناہگار ہونے کا فتویٰ لگے گا اور اس کے اوپر حد جاری ہو، سزا جاری ہوگی. لیکن اگر حلال سمجھ کر کر رہا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، حرام قطعی ہے. تو اسی طرح ہم نے آپ سے بات کیا کہی، استفادہ بالقبور کی چیز میں بات کہی، نہ کہ استعانت بالقبور. استعانت بالقبور الگ چیز ہے اور استفادہ بالقبور الگ چیز ہے. اور اس لیے وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں کہ استعانت بالقبور یعنی قبر والوں سے ڈائریکٹ مدد مانگنا. ہم نے تو بریلی لوگوں کو اس طرح کی مدد مانگتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ہم پہلے بریلی تھے لیکن بعد میں ہم دیوبندی بنے. ہمارے ماں باپ ہی قبر پر جاتے تھے. ہم نے بھی اس سے بچپن میں پوچھتے تھے کہ آپ لوگ یہاں آتے، تو ہماری ماں نے خود وضاحت کی تھی کہ بیٹے یہ لوگ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ہم ان کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وسیلہ کرتے ہیں. استفادہ بالقبور ہی تو یہ چیز ہے نا، تبھی تو ہم جا رہے ہیں. اگر استفادہ بالقبور نہیں ہوتے ہم کیوں جاتے؟ تو ہم نے اپنے استاد سے یہ بات پوچھی کہ ہمارے والدین جاتے ہیں لیکن ان کی نیت یہ ہے. ہمارے استاد نے کہا کہ یہ جائز ہے. بعض ہفتہ ہمارے عقائد میں یہ بات اب بات کھل گئی. اب آپ نے بات کھول دی. حضرت میں ایک منٹ میری بات سن لیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ میں اگر قبر والوں سے مانگے تو ڈائریکٹ جی بلا واسطہ یہی نا. ہاں میں یہ کہنے لگوں میری پوری بات سن لیں آپ. پہلے میری بات سن لیں آپ پوری. میں یہ کہنے لگوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ میری مدد کیجئے، یا علی آپ میری مدد کیجئے، یا غوث آپ میری مدد کیجئے، تو اس پر کیا حکم لگے گا مجھ پر؟ یہ تو صریح ٹھیک ہے جی، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. یہ تو شرک ہے نا. نہیں ہے تو شرک ہے بالکل. اچھا کیسے یا نعبد و ایاک نستعین. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ہی سے مدد مانگو اور مجھ سے ہی ہے نا، میری ہی عبادت کرو، مجھ سے ہی مدد مانگو. ٹھیک ہے نا. جی ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا بزرگان دین یقیناً استفادہ بالقبور کے تو ہم قائل ہیں، لیکن ہم استعانت کے قائل نہیں تو وہ میری مدد کرے گا. آئی بات سمجھ؟ ہاں ان کے طفیل سے، ان کی برکت سے، ان کی کیا ہے، ان کی برکت سے اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تو مدد تو اللہ ہی کرے گا. ہم تو یہی قائل ہیں مدد صرف اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے. اور ایک پتے بھی درخت سے اللہ کے حکم اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتے ہیں. یہی عقیدہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا. غیر اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. غیر اللہ میں سارے لوگ آ گئے، سارے انبیاء میں آ گئے، سارے اولیاء بھی آ گئے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں زندگی میں جب وہ حیات سے تھے تو اسباب کے ذریعے سے کسی کی مدد کر دیتے تھے بلا اسباب. ہم یہاں پر اسباب کے ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں. نبی بھی اسباب کے ذریعے. اب سنیے اب یہ شرک تو ہر جگہ شرک ہوگا. شرک تو شرک ہے. اسباب کے ذریعے سے قرآن و سنت میں باضابطہ موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے چلیے. اسباب کے ذریعے سے یعنی آدمی سامنے ہے موجود اور وہ دے سکتا ہے وہ چیز جو وہ دینے لائق ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ. ہاں بتا دو. پانی ہے گلاس میں، پانی نہیں ہے گلاس میں، ہم نے کسی سے مدد مانگی بھائی گلاس پانی دو، وہ پانی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک مدد کے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہاں سنیے وہ اس کے لائق ہے نہیں، وہ پانی دینے لائق ہے. وہ پانی دینے لائق ہے، پانی ہے اس کے پاس موجود، وہ دے دے گا آپ کو. سمجھے نہیں؟ مدد کی نا اس نے. ہاں مدد کی. اب سنیے میری بات سنیے. اب آپ نے قرآن مقدس کی جو سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، حضرت سنیے تو میری بھی تو سن لیے. سورہ فاتحہ کی جو آیت پڑھی جی سنائیے. مثال میں دے رہا ہوں. جی اب انہوں نے میری مدد کی کیونکہ میں اس لیے اس سے مانگ رہا ہوں کہ یہ پانی ہے موجود وہ وہاں پر لا کر دے گا اسباب کے ذریعے لا کے دے. اب پانی نہیں ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پانی دیجیے، آپ دے سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ پانی نہیں ہے اور کوئی اسباب بھی نہیں ہے. اسباب کے بغیر ہم کیونکہ
یہ اس کے پر ہم اعتماد رکھ رہے یقین رکھ رہے یہ پانی دے سکتا ہے, اس کے اندر وہ اختیار ہے کہ پانی اس میں لا سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں, یہی ہے صرف. اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ایک یہ تیسری بات وضاحت سنیے, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے یا بزرگان دین کے ہاتھوں سے کوئی ایسے کام ظاہر ہو جائے جو ہماری عقل کو نہ سمائے تو ہم اس کو معجزہ یا کرامات سمجھتے ہیں, اور معجزہ اور کرامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے. کوئی چاہے نبی یا کوئی نبی چاہے یا کوئی حضرت اب مجھے بولنے کا موقع دیں گے نہیں؟ حضرت مجھے بولنے کا موقع دیں گے اب؟ تھوڑا موقع مجھے بھی تو بولنے کا. ہاں وضاحت آپ نے کر دی. یعنی اگر انبیاء علیہ السلام یا کوئی اولیاء اکرام اگر اس طریقے کا کرتے ہیں تو یہ انبیاء السلام کا تو معجزہ ہو گیا اور ولی کی ہو گئی کرامت, اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, مدد جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کراتا ہے. اب سنیے, آپ نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ فاتحہ کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس سے کیا مراد لیا آپ نے؟ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, یہی تو ہے نہیں؟ اب حضرت یہاں سورہ فاتحہ جو شروع ہوتی ہے تو اس کا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کی ثابت ہے جی, جو مالک ہے تمام جہان والوں کا. ہاں اب یہاں اگر میں نے تعریف کسی کی کر دی, میں نے اپنے استاد کی تعریف کر دی, اپنی والدہ کی تعریف کر دی, اپنے بھائی کی تعریف کر دی, اپنے والد کی تعریف کر دی, تو اس دن مجھ پر شرک فتویٰ لگے گا. تو جب یہاں شرک لگ رہا تو جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اگر میں نے مخلوق میں سے کسی غیر اللہ کی تعریف کر دی تو یہاں بھی تو میں مشرک ہو جاؤں گا. آپ نے جو ہے نا شاید مفسرین کی تفسیر نہیں پڑھی. ہم کی بھی کئی قسمیں ہیں جی, ہے کہ نہیں؟ جی ہم کی بھی کئی اقسام ہے جی, ہے نا. آپ مفسرین کی تفسیر پڑھیے, آپ کے اندر. اب سنیے, میں آپ کی تفسیر سناتا ہوں آپ کو. آپ نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا, آپ ہی کے مولوی محمود الحسن جو آپ کے شیخ الہند کہلا جاتے ہیں, وہ انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن میں جس کے 4 پاروں کو حاشیہ کیا انہوں نے. سنیے اب سنیے. بتائے گا. جی جی جی, مولوی محمود الحسن, مولوی محمود الحسن, ہاں مفتی ہے, مفتی محمود الحسن صاحب. انہوں نے 4-5 پاروں کا حاشیہ کیا ہے, اور باقی کیا ہے تمہارے انہوں نے جو شبیر احمد صاحب ہیں, اس میں یہ لکھتے ہیں ایاک نستعین کے ماتحت یہ فرماتے ہیں, ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. اب یہ بتائیے تو جائز بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نستعین کے تحت کہہ رہے ہیں یہ, ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ کوئی آدمی کسی بھی مطلب اللہ کے ولی کو یا نبی کریم کو, اللہ تو سمجھتا نہیں ہے, اللہ کے بندے ہی سمجھتا ہے, اور اللہ کے بندے ہی سمجھ کر ان سے مدد کے لیے پکارتا ہے, تو یہاں سے جائز بتا رہے ہیں. وہ ایاک نستعین کا ہی مطلب کر رہے ہیں تشریح. اب دوسری جگہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ میں نے کسی سے پانی مانگا تو وہ پانی اس کے پاس موجود ہے تو وہ دے سکتا ہے, لیکن حضرت مجھے یہ بتائیے پانی دے سکتا ہے وہ, اس کے پاس موجود ہے, یہ مشکات شریف کی حدیث ہے باب سجود میں. ربیہ بن کعب اسلمی اسے روایت کرتے ہیں, اور مسلم میں بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کچھ مانگ لو. میں نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں. فرمایا کچھ اور مانگ, کچھ اور مانگنا ہے مانگ لے. صرف یہی فرمایا کہ اپنے نفس پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ اور مانگنا ہے مانگ لو. تو میں نے کہا حضور مجھے صرف آپ کی رفاقت چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور مانگنا ہے مانگ لے. صرف یہی فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل پڑھ کر میری مدد کرو. یعنی نبی نے فرمایا کہ جنت تو تم نے مانگ لی, جنت تو تمہیں مل گئی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت موجود نہیں تھی, تو جنت کا مالک جنت کیسے دے دی حضور نے؟ اور یہ بھی کہنا ہے کچھ اور مانگنا تو مانگ لو. اب میری بات سنیے جی, یہی تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے زمانے میں تھے, وہی نازل ہوا کرتی تھی اللہ کے. یہاں کون سی وحی نازل ہوئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ کب وہی نازل ہوتی کب نہیں نازل؟ نہیں, یہاں کون سی وحی نازل ہوئی تھی حضرت؟ یہاں جو یہ بتا رہا ہوں نا, اللہ جی بتائیے, آیت پیش کر رہا ہوں نا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آئی بات سمجھ میں کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے, وہی بات ہے جو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو ہر ایک آدمی جانتا, وہ تو ہر ایک آدمی جانتا ہے. نبی وہی کہتے ہیں جو ان کا خدا کہلاتا. کیا اب سنیے حضرت, نبی وہی کہتے ہیں جو ان کا خدا کہلاتا. سنیے حضرت, سنیے. حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی
तफसीर फतहुल अजीज सफा नंबर 20 पर फरमाते हैं, आयत पढ़ रहा हूँ, आप देखो कहाँ बात है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये आज जो मैंने आयत पढ़ी, क्या गलत पढ़ी? नहीं सही है, आप क्या है, मैंने तर्जमा किया, क्या गलत तर्जमा किया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं तो सुलह हुदैबिया के मकार पानी नहीं था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली रखा, पानी जाहिर हो गया, हम क्या करेंगे? अल्लाह ने मदद की। तो इससे आपने असबाब, वो असबाब बता दिए ना आपने, जो असबाब आप शामिल कर रहे थे वो असबाब तो तुम्हारा खत्म हो गया है। या हुजूर के सामने जन्नत तो मौजूद नहीं है। हजरत रबिया को आप जन्नत दे रहे हैं, तो जन्नत तो मौजूद नहीं थी। अब सुनिए 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 हजरत, नहीं मौजूद नहीं, आप जो है मतलब बहकाते हो लोग। यहाँ फतहुल अजीज शाह अब्दुल अजीज साहब तफसीर फतहुल अजीज सफा नंबर 20 पर फरमाते हैं, समझना चाहिए कि किसी गैर से मदद मांगना भरोसा के तरीके पर कि उसको मदद इलाही न समझे हराम है, और अगर तवज्जे हक ताला की तरफ है, उसको अल्लाह की मदद का एक मसर जानकर और अल्लाह की हिकमत और कारखाने असबाब जानकर उससे जाहिरी मदद मांगी तो इरफान से दूर नहीं है और शरीयत में जायज है, और इसको अंबिया औलिया की मदद कहते हैं। लेकिन हकीकत में हक ताला के गैर से मांगना नहीं है, लेकिन उसकी मदद से है। तफसीर अजीजी सूरह बकरा सफा नंबर 46 में शाह अब्दुल अजीज साहब फरमाते हैं कि अल्लाह के काम जैसे लड़का देना, रिस्क बढ़ाना, बीमार को अच्छा करना, और उसके मिसल को मुशरिकीन खबीस रूहों और बुतों की तरफ निस्बत करते हैं और काफिर हो जाते हैं, और मुसलमान इन अमूर को हुक्म इलाही या उसकी मखलूक की खासियत से जानते हैं, जैसे कि दवाएं या मगाफिर या उसके नेक बंदों की दुआएं, कि वो बंदे रब की बारगाह से मांगकर लोगों की हाजत रवाई करते हैं, और इन मोमिनीन के ईमान में उससे खलल नहीं आता। जी फरमाइए आप। उर्दू, ये बात है उर्दू तफसीर अजीजी में लिखी नहीं उर्दू में नहीं है, ये है उसमें फारसी में, लेकिन ये उर्दू में तर्जुमा है, फारसी में जानता नहीं हूँ। किताब से की? ये मेरे पास किताब है एक जाल हक, उससे की मैंने ये जाल हक से आपने की? जी जी जी। अब और सुनिए, अब और सुनिए हजरत। मुरादाबादी की किताब है जाल हक, नहीं मुरादाबादी की किताब है, नहीं मुरादाबादी की किताब है। नहीं 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 नहीं, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब है। अच्छा जी। अब दूसरी जगह और सुनिए हजरत, ये दुर्रे मुख्तार में जिला सोम में, सुनिए हजरत, दुर्रे मुख्तार जिला सोम में 3री जिल्द में ये एक अमल लिखा है इन्होंने कि अगर किसी की कोई चीज गुम हो जाए तो तलाश करने के लिए एक अमल लिखा है, क्या, जिस किसी की कोई चीज गुम हो जाए और वो चाहे कि खुदा वो चीज वापस मिला दे, तो किसी ऊंची जगह पर किबला को मुंह करके खड़ा हो और सूरह फातिहा पढ़कर उसका सवाब नबी अलैहिस्सलाम को हदिया करे, फिर सैयदी अहमद इब्न अलवान को फिर ये दुआ पढ़े, ए मेरे आका ए अहमद बिन अलवान, अगर आपने मेरी चीज ना दी तो मैं आपको दफ्तर ओलिया से निकाल लूंगा, पस खुदा ताला उसकी गुमी हुई चीज उनकी बरकत से मिला देगा। अब यहाँ किससे मांग रहे हैं? अहमद बिन अलवान से। ये हवाला कहाँ का दिया आपने? ये भी इसी किताब से दिया मैंने। अब सुन लो, और इसमें अहमद बिन अलवान को पुकारा भी है। हाँ, दुर्रे मुख्तार की 3री जिल्द में है ये, और उसने उनसे मदद भी मांगी है। बिल्कुल भेजूंगा, अभी भेजूंगा। सुनिए, और ये दुआ किसने बताई? हनफियों के फकीह आजम साहिब दुर्रे मुख्तार ने। और सुनिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा क्या कह रहे हैं, हम आप हनफी है ना, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कसीदा नौमान में फरमाते हैं, या अकरमुस सकलैन या कंजुल बुरा। इसका तर्जुमा ये है, मौजूदात से अकरम और नेमत इलाही के खजाने जो अल्लाह ने आपको दिया है मुझे भी दीजिए, और अल्लाह ने आपको राजी किया है मुझे भी आप राजी फरमाइए। मैं आपकी सखावत का उम्मीदवार हूँ, आपके सिवा अबू हनीफा का खलकत में कोई नहीं। इसमें हुजूर सलाम से सरी मदद दी गई है कसीदा बुर्दा शरीफ में। अब बताइए, कसीदा नौमान में फरमाते हैं ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। सारी बातें हवाले के साथ असल नुस्खे से मेरी बार तो बिल्कुल आपके पास भेजूंगा। और सुनिए आप हजरत, सुनिए, ये आपके मौलवी मोहम्मद कासिम साहब, इनकी किताब है कसाइद कासमी। ये इसमें फरमा रहे हैं, मदद कर ए करमे अहमदे के तेरे सिवा, मदद कर ए करमे अहमदे के तेरे सिवा, नहीं है कासिम बेकस का कोई हामी कार। किससे मांगना है ये? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट में। तो अब ये बताइए कि ये शिरक का और कुफ्र का फतवा तुम्हारे पास जो होता है, ये जो कलम तुम्हारा चलता है, ये बरेलवियों के लिए चलता है। और एक किताब मेरे हाथ में ही है, इमदादुल मुश्ताक, लिखने वाले हैं तुम्हारे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, जो तुम्हारे हकीमुल उम्मत हैं। वो इसके सफा नंबर 115 पर लिखते हैं कि मेरे पीर का एक जुलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल वो उनकी कब्र पर पहुंचा और जाकर उसने कहा कि ए मेरे पीर, मैं बहुत परेशान हूँ, रोटियां का मोहताज हूँ, आप दस्तगीरी फरमाइए। कब्र से आवाज आई कि आपको हमारी कब्र से रोज आधाना या डेढ़ाना मिला करेगा। एक दिन मैं भी कब्र पे पहुंचा तो देखा तो वो आदमी मौजूद था। उसने मुझसे कुल कैफियत बयान करके फरमाया कि जिस दिन से मुझसे ये हुआ है, मुआहदा हुआ है, उस दिन से मुझे डेढ़ाना रोज कब्र की पांति से मिलता है। अब ये बताइए कि ये कुफ्र हुआ नहीं हुआ? कि किससे मांग रहे हैं? अपने पीर से। इमदादुल मुश्ताक किताब है, सफा नंबर 115, ये भी आपके पास भेजूंगा मैं।
اصل کتاب کا حوالہ بھیج دیجیے گا. بالکل اصل کتاب کا حوالہ بھیجوں گا. چار کتابوں کا آپ نے نام لیا. چاروں کتابوں کا میں آپ کا حوالہ بھیجوں گا. اور آپ جو ہے یہ حضرت ذرا تھوڑا غور کیجئے. یہ آپ اپنے گھر کی بھی خبر لیجئے. یہ جو آپ دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں نا شرک کا اور بدعت کا, اپنے گھر کی خبر لیجیے پہلے. بات پر اعتماد نہیں کرتا ہوں نا, کیوں اعتماد کروں؟ نہ اعتماد تو ہم تمہاری بات پر نہیں کریں گے. اب سنو, اب تمہارے مولوی جو ہیں یہ سنیے, تمہارے مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب سوانح قاسمی میں سنیو کیا فرما رہے ہیں. یہ کہتے ہیں وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے. آخر جب ملائکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی امداد کراتے ہیں. صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخفیف صلات کے مسئلے میں امداد ملی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اور بشارتیں ملی. تو اسی قسم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے لے تو قرآن کی کس آیت یا کس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی کو عام طور پر جو امداد بھی مل رہی ہے حق تعالیٰ اپنی مخلوقات ہی سے تو یہ امدادیں پہنچا رہے ہیں. روشنی آفتاب سے ملتی ہے اور دودھ ہمیں گائے اور بھینس سے ملتا ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے, بھلا یہ بھی انکار کرنے کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بس بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم ممکن نہیں ہیں. یہ تمہارے مولوی قاسم نانوتوی بھی اپنے سوانح قاسمی میں کہہ رہے ہیں صاحب. اب ان پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے تو؟ بالکل بھیجوں گا. ان پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ اگر یہ کتابوں میں تمہاری ہوا لکھا ہو تو ان پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ بالکل بھیجوں گا مفتی صاحب. بریلوی جو دعویٰ کرتا ہے اس پر دلیل دیتا ہے مفتی صاحب. اور اس کے علاوہ اور بھی بھیجوں گا تمہاری مولوی زکریا کی جو کتاب ہے تمہارے وہ کیا نام اس کا جو اس میں فضائل اعمال, اس میں ایک بزرگ ہیں جو آپ کے لیے بھی مسلم ہے, ہمارے لیے بھی, آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. ان کا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے, وہ ویسے میں آپ سنا دیتا ہوں. مجھے موبائل سے نکالنا پڑے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارکہ پہ پہنچے, زیارت کی وہاں, لیکن پریشان ہوئے, دل نہیں لگ رہا تھا. رات کو جب مطلب آپ کے قدموں کی طرف آ کے بیٹھ گئے اور وہاں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں, مجھے کچھ عنایت کیجیے. تو آپ پہ جو ہے غشی طاری ہوئی اور آپ جو ہے نیند کے اس میں آ گئے. اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق شاہد ان کا واقعہ کیا, انہوں نے دونوں ساتھ تھے. حضور نے آپ کے ہاتھ میں ایک روٹی دی, وہ روٹی آپ نے آدھی کھا لی اور اب جب آپ کی آنکھ کھلی تو آدھی آپ کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے حضور کو پکارا تھا, اور وہ آپ کے مسلم بھی بزرگ, آپ کے بھی مسلم ہے وہ اور ہماری مسلم ہے, ہم بھی مانتے ہیں انہیں, آپ بھی مانتے ہیں. اور تمہارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے اکابروں کے پیر ہیں, آپ بھی مانتے ہیں انہیں اور ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں وہ, لیکن ہمارے لیے ان کی کوئی بھی قول حجت نہیں ہے. وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار کے مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فریاد ہے, یا حبیب کبریا فریاد ہے. تو آپ کیسے کہتے ہو کہ مطلب مشرک ہو جائے گا؟ مطلب یہ بریلویوں کے لیے آپ کے پاس فتوے ہیں کہ مشرک ہو جائے گا. یہ حوالے بھیجتا ہوں آپ کے پاس, اگر یہ حوالے میں نے بھیج دیے تو آپ کو جو ہے ان پہ فتوے لگانے پڑیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے, لگاؤ گے فتوا؟ بالکل, میں جیسے سمجھتا ہوں ویسا ہوا تب. ہاں بالکل, جیسے میں نے پڑھا ہے. اگر میں اس سے 1 انچ اگر ہوں تو آپ مجھ کو فتوا لگانا, اور جیسے میں نے پڑھا ہے دیوبند نے عقیدہ بیان کیا ویسا اگر ہوگا تب. حضرت یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, امداد المشتاق کی بات بیان کی سنیے, اور در مختار کی بیان کی, اور تمہارے قصائد قاسمی کی بیان کی, اور یہ تمہارے سامنے میں نے فضائل اعمال کی بیان کی. میں جانتا ہوں ہماری باضابطہ کتابیں چھپی ہے اکابر علماء دیوبند کی عبارت پر اعتراضات کے جوابات, اس میں یہ سارے جوابات دیے گئے جتنی باتیں آپ نے کہی. حوالے آپ بھیج دیجیے گا, میں انشاءاللہ اس کی تحقیق دوبارہ کروں گا. ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے.